بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ گلستہ کا ہم سبق شروع کرتے ہیں، اور آج جو ہمارا سبق ہے وہ یہاں سے ہے۔ ذکر محامد پادشاہ اسلام اتابک ابو بکر بن سعد بن زنگی نور اللہ تربتہ۔ اس سبق میں انہوں نے اپنے شیخ بادشاہ اسلام اتابک ابو بکر بن سعد بن زنگی کا بیان کیا ہے۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ ذکر محامد پادشاہ اسلام اتابک ابو بکر بن سعد بن زنگی نور اللہ تربتہ۔ اسلام کے بادشاہ اتابک ابو بکر بن سعد بن زنگی کی خوبیوں کا بیان۔ نور اللہ تربتہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، یہ دعائیہ جملہ ہے۔ نور اللہ تربتہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ذکر کا معنی آتا ہے بیان کرنا، ذکر کرنا، اور محامد یہ جمع ہے کس کی؟ محمیدتن کی۔ محمیدتن کی جمع ہے محامد، اس کا معنی آتا ہے خوبی، تعریف، قابل تعریف۔ اور پادشاہ یہ اس کا معنی بادشاہ آتا ہے، اسلام مصدر ہے باب افعال کا۔ اور اتابک کا معنی آتا ہے ادب سکھانے والا، اور اس کا معنی محافظ، نگہبان بھی آتا ہے، اور معلم بھی آتا ہے۔ اصل میں ملک شیراز کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا اتابک۔ کیا؟ اتابک جو ہیں ملک شیراز کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا، اور ان کو اتابک جو ہیں اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ سعد بن زنگی شخص جو ان کا مورث اعلیٰ تھا ابو بکر کا، وہ سنجر کے اتالیق اور معلم تھے۔ وہ سنجر کے اتالیق اور معلم تھے۔ شیخ سعدی نے بھی، جو صاحب کتاب ہے حضرت امام شرف الدین شیخ سعدی، تو انہوں نے بھی اپنا تخلص جو ہے وہ سعدی رکھا ہے، انہی کی نسبت کی وجہ سے، سعد بن زنگی کی نسبت کی وجہ سے انہوں نے بھی جو اپنا تخلص کیا رکھا ہے؟ سعدی رکھا ہے۔ تو اتابک کا معنی کیا ہے؟ ادب سکھانے والا، نگہبان، معلم۔ ملک شیراز کے بادشاہوں کا یہ لقب ہوتا تھا۔ ابو بکر بن سعد بن زنگی یہ نام ہے، اور نور اللہ تربتہ یہ دعائیہ جملہ ہے۔ اللہ ان کے قبر کو نور ینور تنویر سے منور کرنا، اللہ کلمہ جلالت ہے۔ تربت معنی قبر آتا ہے، اور یہ ترکیب اضافی ہے۔ اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ تو یہ تو ہو گیا۔ اتابک ابو بکر بن سعد بن زنگی بادشاہ اسلام کی خوبیوں کا بیان، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ذکر جمیل سعدی کہ در افواہ عوام افتادہ است و صیت سخنش کہ در بسیط زمین رفتہ و قصب الجیب حدیثش کہ ہمچو شکر میں خورند۔ کہتے ہیں کہ سعدی کا ذکر خیر جو کہ عوام کی زبان میں جاری ہے، اور ان کے بات کی شہرت، یہاں پر مراد کیا ہے؟ کلام، اور ان کے کلام کی شہرت پورے روئے زمین پر پھیلی ہوئی ہے۔ وقصب الجیب اور حدیثش، اور ان کے بات کے گنے کو لوگ شکر کی طرح کھاتے ہیں، لوگ شکر کی طرح کھاتے ہیں۔ ذکر معنی آپ نے بیان کر دیا میں نے آپ کو، اور جمیل کا معنی خوبصورتی آتا ہے، خیر کا معنی آتا ہے جمول یجملو سے، باب کرما سے آتا ہے خوبصورت ہونا۔ اور سعدی یہ صاحب کتاب کا تخلص ہے کہ در افواہ، افواہ فوہن کی جمع آتی ہے، معنی منہ کے معنی میں آتا ہے، اور عوام عامن کی جمع، عوام میم پر تشدید ہے تو اس کا معنی عام لوگ آتا ہے۔ اور افتادن مصدر گڑنا، افتادہ جو ہے اس میں مفعول ہے،
گرا ہوا، جاری کیا ہوا۔ اور وسیع و سید، سید کا معنی شہرت آتا ہے، اور سخن معنی بات، جمع سخن ہائے، مراد یہاں پر کلام ہے۔ اور در معنی میں، بسیط معنی زمین آتا ہے، کائنات آتا ہے، لیکن چونکہ اس کے ساتھ زمین بھی آئی ہے تو بسیط زمین کا پورا معنی ہوگا روئے زمین۔ رفتہ، رفتن مصدر سے جانا اس میں مفعول ہے۔ وقصب الجیب، اور یہ اس کا قصب الجیب جو ہے، قصب الجیب معنی گننے کے معنی میں آتا ہے۔ کس کے معنی میں؟ گننے کے معنی میں آتا ہے قصب الجیب۔ قصب الجیب کے بارے میں لوگوں کی دو رائے ہیں، اور اس میں اختلاف ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ اول دوم حرف پر فتح اور جیم پر حرکت کسرہ ہے، اور یہ کانس کی جڑ کو بولتے ہیں قصب الجیب، لیکن اور کچھ شیریں ہوتی ہے، میٹھی ہوا کرتی ہے، کانس کی جڑ کو کہتے ہیں جو کچھ شیریں ہوتی ہے، میٹھی ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سعدی کی ادنا باتوں کی قدر ہوتی ہے، سعدی کی ادنا باتوں کی قدر ہوتی ہے۔ بعض نے کہا کہ قصب الجیب یہ گننے کے معنی میں ہے۔ کس کے معنی میں ہے؟ گننے کے معنی میں، لیکن جو ہے یہاں پر مقام تعریف ہے تو لہذا پہلا ہی قول زیادہ معتبر معلوم ہوتا ہے یہاں پر، کہ پہلا ہی قول زیادہ معتبر ہے۔ تو البتہ جو ہے محققین نے ان کے معنی میں اختلاف کیا۔ بعض نے کہا کہ اس کا جو ہے کانس کی جڑ کو بولتے ہیں قصب الجیب، وہ کچھ میٹھی بھی ہوتی ہے، شیریں بھی ہوتی ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ گنے کے معنی میں ہے، اور یہاں پر جو ہے استعمال کیا گیا وہ گنے ہی کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ اور القصب بانس کو بھی کہا جاتا ہے، خالی القصب بانس آپ جانتے ہوں گے، اور الجیب بولتے ہیں گریبان کو، گردن کو، الگ الگ کر کے، لیکن قصب الجیب کو ملا دیا گیا تو معنی اس کا ہوا کانس کی جڑ یا گنا۔ یہ بات آپ یاد رکھیں۔ حدیث کا معنی بات آتا ہے، اور یہ مرکب اضافی ہے، شین ضمیر متصل ضمیر اضافی ہے، اور ہم چوں یہ کلمہ تشبیہ ہے، تشبیہ کا معنی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ شکر کا معنی شکر ہے، اور خورند می خورند یہ فعل حال ہے، اور خوردن مصدر سے می خورند کھاتے ہیں، اور جو ہے جمع غائب کا صیغہ ہے۔ تو آپ پھر سے ایک بار ایک ترجمہ دیکھ لیں۔ سعدی کا ذکر خیر جو عوام کی زبان پر جاری ہے، اور ان کے کلام کی شہرت پوری روئے زمین پر پھیلی ہوئی ہے۔ وقصب الجیب حدیثش، اور ان کے بات کے گنے کو لوگ شکر کی طرح کھاتے ہیں۔ ورقع منشآتش، کہ ہمچو کاغذ زر می برند، اور اس کے مضمون کے پرچے کو سونے کے ٹکڑے کی طرح لے جاتے ہیں۔ برکمال فضل و بلاغت او حمل نتوا کرت، اب کہتے ہیں کہ سعدی کی بزرگی اور بلاغت کے کمال پر، سعدی کی بزرگی اور بلاغت کے کمال پر محمول نہیں کیا جا سکتا، محمول نہیں کیا جا سکتا۔ اب دیکھیں، رقعہ کا معنی پرچہ آتا ہے، اور منشآتش، منشآت کا معنی مضمون آتا ہے، مسودات، اور شین یہ ضمیر اضافی ہے، اپنا مضمون، کہ ہمچو کلمہ تشبیہ کاغذ وہ ٹکڑے کے معنی میں آتا ہے، اور زر کا معنی سونا، می برند فعل حال ہے، بردن مصدر سے لے جاتے ہیں۔ اور تو فعل حال کی میں جو ہے تشریح غالباً بوسطہ میں بیان کر چکا ہوں، بوسطہ میں یا گلستہ میں جو ہے بیان کیا ہے۔ اور منشآتش، تو منشآت معنی مضمون، رقعہ معنی جو ہے پرچہ، اور اس کے مضمون کے پرچے کو لوگ سونے کے ٹکڑے کی طرح لے جاتے ہیں۔ ہمچو کاغذ زر، سونے کے ٹکڑے کی طرح مبرند لے جاتے ہیں۔ تو اب شیخ سعدی کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا جو کمال ہے کہ سعدی کا ذکر خیر ہو رہا ہے لوگوں کی زبان پر، اور ان کے کلام کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں، ان کے کلام کی شہرت پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، اور ان کے بات کے
گنے کو لوگ شکر کی طرح کھاتے ہیں تو اور ان کے مضمون کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، بہت زیادہ شہرت حاصل ہے، یہ تمام جو ان کا ذکر خیر جو ہو رہا ہے تو یہ کس کی وجہ سے ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ میری اپنا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ سعدی کی بزرگی اور بلاغت کے کمال پر یہ محمول نہیں کیا جا سکتا کہ یہ صرف سعدی کا کمال ہے یا سعدی کی بزرگوں کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، نہیں۔ تو برکمال فضل و بلاغت او، سعدی کی بزرگی اور بلاغت کے کمال پر اسے محمول نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، کمال معنی کمال، فضل معنی بزرگی، بلاغت وہی بلاغت کے معنی میں آتا ہے کہ موقع محل کے مطابق بات کرنے کو بلاغت کہتے ہیں۔ اور حمل اور بلاغت ایک علم، ایک الگ سے علم بھی ہے، مستقل علم کہ جس کو آپ پڑھتے ہیں۔ اور حمل کا معنی محمول، اٹھانا، حامہ یہ جو ہے باب ضربہ سے آتا ہے، حمل یحمل، اٹھانا۔ اور نتوا کر توانستن مصدر سے نتوا کرد نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بات یہاں پر آپ کو میں یہ بتا دوں کہ توانستن مصدر کا استعمال آپ نے پڑھا ہوگا کہ توانستن مصدر جو ہوتا ہے وہ افعال جو یہ بیان کرے کہ فاعل کے اندر فلاں کام کرنے کی طاقت یا سکت ہے یا نہیں، ایسے افعال توانستن کی مدد سے بنائے جاتے ہیں، یا آپ نے پڑھا ہوگا بہت ساری کتابوں میں۔ اور اس توانستن کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ فعل معاون کی ہوتی ہے کہ ماضی یا حال کے اعتبار سے توانستن کو ماضی مطلق یا فعل حال کی شکل میں پہلے رکھنا چاہیے، اس کے بعد فعل اصلی ماضی مطلق کی شکل میں استعمال کرنا چاہیے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ماضی یا حال سے پہلے اس کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کا استعمال جو ہوتا ہے وہ ماضی مطلق یا فعل حال کی شکل میں اس کا استعمال ہوتا ہے، پھر اس کے بعد فعل اصلی ماضی مطلق کی شکل ہوتی ہے۔ اور جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نتوا کرد میں کہ کرد فعل ماضی مطلق ہے اور نتوا اس سے پہلے استعمال ہوا، تو اس کا یہ جو معنی پیدا کرتا ہے سکنا کا معنی، ایک طاقت کا معنی پیدا کرتا ہے۔ تو اس شیخ سعدی کی بزرگی اور بلاغت کے کمال پر یہ محمول نہیں کیا جا سکتا، بلکہ خداوند جہاں و قطب دائرہ زماں، بلکہ دنیا کے مالک اور زمانے کے دائرے کے قطب اور سلیمان کے قائم مقام اور ناصر اہل ایمان اور اہل ایمان کی مدد کرنے والے عطابک اعظم، عطابک جو کہ دنیا اور دین میں فتح مند شخص ابو بکر بن سعد زنگی، اب جو ہیں ذل اللہ تعالی فی ارضہ رب ارض عنہ و ارض بہ، یہ دعائیہ جملہ ہے، اس کا ہم ترجمہ بعد میں کریں گے، پہلے آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ بلکہ دنیا کے مالک اور زمانے کے دائرے کے قطب، وہ قطب دائرہ زماں اور زمانے کے دائرے کے قطب اور سلیمان کے قائم مقام اور اہل ایمان کی مدد کرنے والے عطابک، دنیا اور دین میں فتح مند شخص ابو بکر بن سعد زنگی نے عین عنایت نظر کردہ، ابو بکر بن سعد زنگی نے نظر کرم فرمائی و تحسین بلیغ فرمودہ اور خوب زیادہ تعریف فرمائی ہے، و ارادت صادق نمودہ اور سچی عقیدت کا اظہار فرمایا ہے۔ لا جرم یا لا جرم پڑھ سکتے ہیں، جرم یا جرم، جرم یا جرم، یہ جرم کوئی نہ پڑھے یا جرم نہ پڑھے، بلکہ لا جرم یا لا جرم، اس کا ہم استعمال ابھی بتائیں گے آپ کو۔ کاف انعام اور سچی عقیدت کا اظہار فرمایا ہے۔ لا جرم کاف انعام از خواص و عوام با محبت او گرائیدہ اند، کہ پوری مخلوق مجبور ہو کر خواص و عوام اس کی محبت میں، اس کی محبت کی طرف مائل ہوئے ہیں۔ الناس علی دین ملوکہم، کہ تمام لوگ اس کے بادشاہ، اپنے بادشاہ پر، تمام لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں۔ یہ تو اس کا آپ ترجمہ ہو گیا، لفظی اعتبار سے آپ دیکھیں، میں نے اس سے پہلے بتا دیا ہے، بلکہ خداوند سے،
خداوند جہاں خداوند معنی مالک آتا ہے اور جہاں کا جو ہے معنی دنیا آتا ہے تو دنیا کے مالک، اور قطب دائر زماں قطب یہ جو ہے بولا جاتا ہے، لوہے کی میخ کو بھی کہا جاتا ہے، اور چکی کی کیل کہ جس پر چکی گھومتی رہتی ہے اس کو بھی قطب بولتے ہیں۔ اور یہ قطب ایک ستارے کا بھی نام ہے۔ قطب کس کا نام ہے؟ ایک ستارے کا بھی نام ہے، اور یہ ستارہ ایسا ہے جس سے ہم قبلے کی تعیین کرتے ہیں۔ اس کی جمع اقطاب آتی ہے، اور اس کے بعد دائرہ حلقے کو کہتے ہیں، دائرہ حلقہ گول، اور زمان کا معنی وہ زمانہ آتا ہے، اور قائم مقام سلیمان کے کھڑے ہونے کی جگہ، کسی کو کھڑا کر دینا اس کو بولتے ہیں قائم مقام۔ کسی شخص کے مرتبے پر کسی کو فائز کر دینا، جیسے کہ قائم مقام، جیسے کہ آپ خود دیکھ لیں حضور تاج الشریعہ کو قائم مقام مفتی اعظم کہتے ہیں، تو مفتی اعظم کے مقام پر ان کو رکھا گیا ہے ایسا۔ تو قائم مقام سلیمان علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کھڑا ہونے والا، یہ پورا اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ قائم معنی کھڑا ہونے والا، اور مقام معنی کھڑے ہونے کی جگہ، سلیمان معنی نام ہے حضرت سلیمان کے کھڑے ہونے کی جگہ کھڑا ہونے والا، یہ مراد ہے۔ تو قائم مقام سلیمان، اب ان کو سلیمان علیہ السلام کے قائم مقام کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ بھی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے قائم مقام کہہ دیا گیا، حالانکہ حضرت سلیمان نبی تھے اور یہ نبی نہیں تھے۔ تو بات عرض کر دوں، قائم مقام وہ نبوت کے اعتبار سے نہیں کہا گیا، بلکہ یہاں پر جو قائم مقام سلیمان کہا گیا اس لیے کہا گیا ہے کہ چونکہ سلیمان کا جو دارالسلطنت تھا حضرت سلیمان کا، وہ شیراز تھا، اور اتابک ابو بکر بھی جو ہے یہ شیراز کا بادشاہ تھا، اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے قائم مقام ہیں، ورنہ نبوت میں تو کوئی ان کے برابر کیسے پہنچ سکتا حضرت سلیمان کے۔ بس قائم مقام کس اعتبار سے کہا گیا، یہاں پر اعتبار کو آپ دیکھیں کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا جو دارالسلطنت تھا وہ شیراز تھا، اور اتابک ابو بکر کا بھی جو ہے دارالسلطنت، اب اتابک ابو بکر کا بھی اتابک ابو بکر بھی شیراز کا ہی بادشاہ تھا، اس کا بھی دارالسلطنت کیا تھا؟ شیراز ہی تھا۔ یہ بات آپ دھیان میں رکھیں، کوئی اعتراض نہ کریں۔ وہ ناصر اہل ایمان، اور اہل ایمان کی مدد کرنے والے، ناصر نصر ینصرو سے اس میں فاعل ہے، اور اہل ایمان، اہل منع والا، اہل جانتے ہیں آپ، ایک اول ہوتا ہے ایک اہل ہوتا ہے، خیر اس کے ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ ایمان مصدر ہے، ایمان لانا اس کے معنی میں آتا ہے، تو اہل ایمان کا معنی ایمان والے، اور ایمان والے کی مدد کرنے والے۔ اتابک اعظم، اعظم معنی سب سے بڑا، اعظم کا معنی سب سے بڑا، تو اتابک اعظم تو مطلب ہوا سب سے بڑا نگہبان۔ اتابک کی تفصیل میں کر چکا ہوں شروع میں۔ مظفر الدنیا والدین، دین اور دنیا میں فتح مند، ظفر یظفر تزویر سے، باب تفعیل سے اس کا مصدر ہے، اور اس کا معنی آتا ہے فتح مند کرانا، فتح مند کرانا، فتح مند ہونا، یہ باب تفعیل سے مظفر اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ ابو بکر بن سعد زنگی نام ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دعائیں جملہ چھوڑ دیں، پہلے آپ ادھر دیکھیں، عین عنایت نظر کردہ، ادھر آپ دیکھیں، عین عنایت نظر کردہ، عین من آنکھ اور عنایت یہ اس کو آپ مصدر قرار دے سکتے ہیں باب ضربہ کا، عنا یعنی سے عنایتاً مشغول کرنا، فکر مند کرنا، لیکن یا مراد مہربانی، اور عین عنایت، اور نظر کردہ، نظر من شفقت، کردہ است کیا ہے، کردہ است ماضی قریب ہے، کیا ہے۔ تو اب دیکھیں، پہلے اس کا ترجمہ پورا دیکھ لیں آپ۔ بلکہ دنیا کے مالک اور زمانے کے دائرے کے قطب، اور سلیمان کے قائم مقام، اور ایمان والوں کی مدد کرنے والے اتابک، دنیا اور دین میں فتح مند شخص ابو بکر بن سعد زنگی نے نظر عنایت فرمائی، شفقت کی نظر فرمائی ہے، و تحسین بلیغ فرمودہ، تحسین حسنہ یحسن باب تفعیل سے آتا ہے، خوبصورت بنانا، تعریف کرنا،
اور بلیغ کا معنی خوش بیاں آتا ہے، فرمودہ سے اس میں مفعول ہے فرمودہ، حکم دینا، فرمایا ہوا، اور تحسین بلیغ سے مراد ہے اور بہت زیادہ تعریف فرمائی ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میری بہت زیادہ تعریف فرمائی ہے۔ وہ ارادت صادق نمودہ، ارادت کا معنی آتا ہے عقیدت، اور صادق اس میں فاعل ہے، صدق یصدق سے سچ بولنے والا، اور نمودہ نمودن مصدر سے ظاہر ہونا، اس میں مفعول ہے، اور سچی عقیدت کا اظہار فرمایا ہے۔ لا جرم، لا جرم، لا جرم دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ لا جرم کاف انام از خواص و عوام بمحبت او گرائیدہ اند، لا جرم جو ہے، لا جرم پڑھیں یا آپ لا جرم پڑھیں، اس کو کوئی لا جرم یا لا جرم نہ پڑھیں، اصل کیا ہے لا جرم یا لا جرم۔ اس کا جو معنی ہے وہ ہے گناہ، لا جرم اور یا لا جرم، پہلے لا کو آپ ہٹا دیں، جرم یا جرم، جرم یا جرم کا معنی آتا ہے گناہ۔ جب یہ لا کے ساتھ استعمال کیا جائے نا تو اس کا معنی ہوتا ہے ضروری، مجبوری، یہ مجبوری ضروری کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہ کبھی کبھی قسم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں لا جرم لأفعلن کذا، لا جرم لأفعلن کذا، تو یہ کبھی کبھی قسم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو لا جرم یا لا جرم جو ہے، لام کو جب ہم ہٹا دیں گے تو اس کا معنی اصل گناہ ہوگا، لیکن لام کے ساتھ یہ مل کر ضروری اور مجبوری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کافہ، قرآن مقدس میں بھی کافہ کا استعمال ہوا ہے کہ خالص، اور یہ جماعت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جب اور یہ جو لفظ کافہ جو ہے یہ اس پر الف لام داخل نہیں ہوتا ہے اور اس کی اضافت بھی نہیں ہوتی ہے، بلکہ حالیت کی بنا پر یہ منصوب رہتا ہے۔ کافہ پر الف لام داخل نہیں ہوتا، اس کی اضافت بھی نہیں ہوتی، بلکہ حالیت کی بنا پر یہ کیا ہوتا ہے، اس پر نصب آتا ہے، یہ منصوب رہتا ہے۔ اور کافہ انام، انام من مخلوق، مخلوق، اور از من سے خواص، خواص صاد پہ تشدید ہے، خاصۃن کی جمع، برگزیدہ لوگ، خاص لوگ۔ عوام میم پر تشدید ہے، عامتن کی جمع ہے، اور بمحبت او عام لوگ کو بولتے ہیں، اور محبت او اس کی محبت میں، اور گرائیدند، گرائیدن مصدر سے ہے مائل ہونا، گرائیدہ اس میں مفعول ہے، جمع غائب کا صیغہ ہے، اور جو ہے الناس علی دین کلہم کے لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں، ملوک جمع ہے ملکن کی، دین کی جمع ادیان آتی ہے۔ خیر آپ پھر سے آپ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور تحسین بلیغ فرمودہ اور بہت زیادہ تعریف فرمائی ہے، اور سچی عقیدت کا اظہار فرمایا ہے، اور مجبوری، اور پوری مخلوق مجبوراً، عوام و خواص اس کی محبت کی طرف مائل ہوئے ہیں، اور لوگ اس کے اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں، اور لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہوگا، یا آپ سرسری نگاہ سے ایک مرتبہ پھر ترجمہ لگا دیتا ہوں۔ اطابق ابو بکر بن سعد زنگی بادشاہ اسلام کی خوبیوں کا بیان، اللہ ان کی قبروں کو منور کریں۔ سعدی کا ذکر خیر جو کہ عوام کی زبان پر جاری ہے، اور اس کے کلام کی شہرت جو کہ پوری روئے زمین پر پھیلی ہوئی ہے، اور ان کے بات کے گنے کو لوگ شکر کی طرح کھاتے ہیں، اور ان کے مضمون کے پرچے کو لوگ سونے کے ٹکڑے کی طرح لے جاتے ہیں۔ تو یہ سب جو فضل و کمال ہے کس کی وجہ سے؟ تو کہا یہ سعدی کی بزرگی اور بلاغت کی کمال پر محمول نہیں کیا جا سکتا، نتوا کر منفی ہے، نہیں کیا جا سکتا، بلکہ دنیا کے مالک، زمانے کے دائرے کے قطب، اور سلیمان کے قائم مقام، اور اہل ایمان کی مدد کرنے والے، اور اطابق اعظم دنیا اور دین میں فتح مند انسان ابو بکر بن سعد زنگی نے نظر عنایت فرمائی ہے، اور بہت زیادہ تعریف فرمائی ہے، اور عقیدتوں اور سچی عقیدتوں کا اظہار فرمایا ہے، اور
پوری مخلوق مجبور ہو کر خواص اور عوام اس کی محبت کی طرف مائل ہوئے ہیں، اور لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں، پر ہوتے ہیں۔ اب آپ دعائیہ جملہ رہ گیا تھا، تو دعائیہ جملہ آپ دیکھ لیں، ذل اللہ تعالی فی ارضہ، ربی ارض عنہ و ارض بہ، یہ ایک دعائیہ جملہ ہے، حضرت شیخ سعدی نے بادشاہ کی شان میں کہی ہے کہ ذل اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا سایہ اس کی زمین میں ہمیشہ رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا سایہ اس کی بادشاہیت میں ہمیشہ رہے۔ ربی، اے میرے پروردگار، ارض عنہ، تو اس سے خوش ہو جا، وارض بہ، اور اس کو ہمیشہ راضی رکھ۔ تو ذل یہ مصدر بھی ہے، اور اس کا معنی آتا ہے سایہ دینا، اور باب سمیعہ سے آتا ہے، یہ ذل یذل، باب سمیعہ سے اس کا معنی ہمیشہ رہنا بھی آتا ہے، اور سایہ دار ہونا بھی آتا ہے، سایہ دینا بھی آتا ہے۔ ذل اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا سایہ۔ تو اور اس کا جو مصدر آتا ہے وہ ذلول آتا ہے، اور ضلالتاً بھی اس کا مصدر ہے۔ ارض کا معنی زمین آتا ہے، اور تعالی یا تعالی یہ بلند ہونا اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ ربی، اے میرے پروردگار، اور ارضی عنہ، تو اس سے خوش رہ، وارض بہ، اور اس کو راضی رکھ۔ تو جو ہے ظاہر بات ہے، رضیہ یرضی عن صلے کے ساتھ باب سمیعہ سے اس کا معنی آتا ہے خوش ہونا، اور رضیہ یرضی با صلے کے ساتھ اس کا معنی آتا ہے پسند کرنا۔ اس کا معنی کیا آتا ہے؟ پسند کرنا۔ تو اے میرے رب، تو اس سے خوش رہ، اور وارض بہ، اور اس کو پسند کر۔ تو اللہ تعالیٰ کا سایہ ہمیشہ اس کی بادشاہیت میں رہے، اور اے میرے پروردگار، تو اس سے خوش ہو جا اور اس کو پسند کر، یہ مراد ہے۔ تو دعائیہ جملہ ہو گیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے کہ ترا برمن مسکین نظر است، آثارم از آفتاب بے مشہور تر است، گر خود ہما عیب یا بدی بندہ در است، ہر عیب کے سلطان بپسند و ہنر است۔ جس وقت سے تیری نظر مجھ غریب پر ہے، میری نشانیاں صورت سے زیادہ مشہور ہے۔ اگرچہ یہ تمام عیب اس بندے میں ہے، لیکن ہر وہ عیب جس کو بادشاہ پسند کرے وہ ہنر ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہنر ہے۔ ہر وہ عیب جس کو بادشاہ پسند کرے وہ ہنر ہے۔ اب دیکھیں، از تھا تو الف وزن شعری کی وجہ سے الف کو گرا دیا گیا، اور گہ کا معنی وقت، جیسے ہم بولتے ہیں گاہ وقت جگہ کے معنی میں آتا ہے، ویسے گہ جگہ وقت کے معنی میں آتا ہے۔ آگے جس وقت سے ترا تجھ کو برمن مسکین، مجھ مسکین پر نظر ہے۔ مراد یہ ہے کہ جس وقت سے تیری نظر مجھ مسکین پر ہے۔ مسکین وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، محتاج شخص کو کہتے ہیں۔ تو برمن مسکین، جس وقت سے مجھ مسکین پر تیری نظر ہے، آثارم از آفتاب مشہور تر است، میری نشانیاں آفتاب یعنی سورج سے بھی زیادہ مشہور ہے۔ آثار جمع اثر کی، آثارم مرکب اضافی ہے، از من سے آفتاب من سورج، اور مشہور ترس بہت زیادہ مشہور ہونا، تر زیادہ کے زیادتی کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ تو میری نشانیاں سورج سے بھی زیادہ مشہور ہے۔ جس وقت سے تیری نظر مجھ مسکین پر ہے، میری نشانیاں سورج سے بھی زیادہ مشہور ہے۔ گر خود ہما عیب بدی بندہ در است، یہ ہما عیب عیب ہے، عیب وہ نظر صحیح سے نہیں آ رہی ہے، تو وہ جو ہے عیب کی جمع ہے، عیب بہت سارے عیب ہیں۔ اگر خود ہما عیب اگرچہ تمام عیب، گرمنا اگرچہ
اور خود من اپنا، ہما من تمام، عیب ہاں بہت سارے عیب ہیں، اور بدی، جو بدی کا جو لفظ آپ کو دکھ رہا ہے یہ اصل میں ہے بئی، کیا ہے؟ بئی، کیونکہ یہ قاعدہ ہے اس میں اشارہ کا کہ جب اس میں اشارہ پر جب با داخل ہو جائے نا تو پھر الف کو دال سے بدل دیا جاتا ہے، تو یہاں پر الف کو دال سے بدلا گیا تو بئی سے بدی ہو گیا۔ بندہ من غلام اور در من میں است من ہے، اور ہر من تمام یہ موجبہ کلیہ کا سور ہوتا ہے منطق کے اندر فارسی میں، اور عیب کا من عیب، اور کہ من جو، سلطان من بادشاہ، با من سے، پسند من پسند کرنا، واو من اور، ہنر کا من ہنر، است من ہے۔ اگرچہ تمام عیب اس بندے میں ہے، لیکن ہر وہ عیب جس کو بادشاہ پسند کرے وہ کیا ہے؟ ہنر ہے۔ ہر وہ عیب جس کو بادشاہ پسند کرے وہ ہنر ہے۔ مطلب ظاہر ہے کہ مجھ مسکین پر حضرت کی نظر جب سے ہے، میری نشانیاں سورج سے بھی، میں سورج سے بھی زیادہ مشہور ہو گیا ہوں، یہ مطلب ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ میرے اندر بہت ساری عیب ہے، تمام عیب ہی عیب ہے میرے اندر، لیکن ان تمام عیبوں کے باوجود جس عیب کو بادشاہ پسند کر لے، میرے سرکار، میرے شیخ پسند کر لے، وہ عیب نہیں، وہ پھر ہنر بن جاتا ہے۔ گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، تو خوشبودار مٹی غسل خانے میں، خوشبودار مٹی غسل خانے میں ایک دن ایک دوست کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں پہنچی، ایک دن ایک دوست کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں پہنچی۔ تو گلے خوشبوئے، گل کا معنی مٹی آتا ہے، خوشبوئے معنی خوشبو، تو برا معنی ہے خوشبودار مٹی، اور پورے کا معنی کیا ہے؟ خوشبودار مٹی۔ اور ملتانی مٹی کو عرق گلاب وغیرہ سے گوندھ کر جو ہے حمام میں پہلے زمانے کے لوگ رکھ دیتے تھے، اور نہاتے وقت اس سے سر دھوتے تھے پھر، تو اسی کو کہا جاتا ہے گلی خوشبوئے، خوشبودار مٹی، یا ملتانی مٹی کو بھی کہا جاتا ہے گلی خوشبوئے، خوشبودار مٹی۔ حمام کا معنی غسل خانہ، روزے ایک دن، رسید اور مصدر سے پہنچنا، ماضی مطلق ہے، دست من ہاتھ، محبوب من رفیق دوست، دستم میرے ہاتھ سے، ترکیب اضافی ہے۔ خوشبودار مٹی ایک دن غسل خانے میں ایک دوست کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں پہنچی، تو کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا؟ بدو گفتم، تو میں نے اس سے کہا مشکی یا عبیری، مشک ہے یا عبیر ہے، کہ ازبوئے دلاویز تو مستم، کہ اس کی دلاویز خوشبو سے، کہ تیری دلاویز خوشبو سے میں مست ہو گیا ہوں۔ بگفتہ من گلے ناچیز بودم، تو اس نے کہا میں پہلے ایک ناچیز مٹی تھی، لیکن مدت باگل نشستم، لیکن ایک مدت تک میں ایک پھول کے ساتھ بیٹھا رہا، جمال ہم نشی درمن اثر کرد، تو میرے ہم نشی کی خوبصورتی نے مجھ میں اثر کیا، وگر نہ من ہما خاکم کے ہستم، ورنہ میں وہی مٹی ہوں جو پہلے تھی۔ یہ ترجمہ ہوا۔ بدو یہ بھی اصل میں بؤ تھا، اس میں اشارہ پر جب با داخل ہوا تو الف کو جو ہے با سے بدل دیا، وہ دال سے بدل دیا، الف کو دال سے بدل دیا، بدو ہو گیا۔ اور گفتن مصدر سے گفتم، میں نے کہا، بدو گفتم میں نے اس سے کہا، مشکی یا عبیری، مشک ہے یا عبیر ہے۔ عبیر ایک قسم کی مرکب خوشبو ہے کہ جو سندل، گلاب، مشک اور زعفران سے ملا کر بنائی جاتی ہے۔ سندل، گلاب، مشک اور زعفران سے ملا کر بنائی جاتی ہے، یہ ایک طرح کی خوشبو ہے۔ اس کے بعد بوئے دلاویز، بوئے دلاویز کا مطلب ہے دلکش خوشبو، اور مستم میں مست ہو گیا۔ بگفتہ فعل ماضی مطلق ہے، واحد غائب کا صیغہ ہے، تو اس نے مجھ سے کہا گل ناچیز، گل کا معنی پھول ہے، گل من مٹی، اور ادھر ہے گل، گل کا معنی پھول ہے۔ نشستن مصدر بیٹھنا میں بیٹھا رہا، جہاں ہم نشی، جمال ہم نشی، جمال من خوبصورتی، ہم نشی کی خوبصورتی نے درمن اثر کرد، مجھ میں اثر کیا، وگرنہ کا منع ورنہ ہے، اور من ہما میں وہی ہوں، خاک من مٹی،
میں ہستم میں نے میں ہوں۔ تو آپ پھر سے ترجمہ دیکھ لیں، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ خوشبودار مٹی ایک دوست کے ہاتھ سے غسل خانے میں ایک دن میرے ہاتھ میں پہنچی تو میں نے اس سے کہا کہ مشک ہے یا عبیر ہے، کہ تیری دلآویز خوشبو سے میں مست ہو گیا ہوں۔ تو اس نے مجھ سے کہا من گلے ناچیز بودم، میں ایک ناچیز مٹی تھی لیکن ایک مدت میں پھول کے ساتھ بیٹھا تو ہم نشی کی خوبصورتی نے مجھ میں اثر کیا، ورنہ من ہما خاکم کے ہستم، ورنہ میں وہی مٹی ہوں جو پہلے تھی۔ اب دعائیہ جملہ ہے، آپ جلدی دیکھ لیں کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے۔ اللہم متع المسلمین بطول حیاتی وضاعف ثواب جمیلی وحسناتی وارفع درجہ اودائہ وولاتہ ودمر علی اعدائہ وشناتہ بما تلی فی القرآن من آیاتہ وآمن بلدہ یا رب واحفظ ولدہ۔ اے اللہ تو ان کی عمر دراز کر کے مسلمانوں کو نفع پہنچا، وضاعف ثواب جمیلہ وحسناتی، اور ان کی خوبیوں کے ثواب اور نیکیوں کے اجر کو دگنا کر دے، اور ان کے دوستوں کی درجات کو اور ان کے حاکموں کی درجات کو بلند فرما، اور ان کے دشمنوں اور ان کے برا چاہنے والوں کو ہلاک کر دے، اور قرآن مجید کی ان آیتوں کی برکت سے جن کی تلاوت کی جاتی ہے اور ان کے شہر میں امن عطا فرما، اور اے میرے رب ان کے اولاد کی حفاظت فرما۔ حضرت شیخ سعدی نے دعا فرمائی ہے اپنے شیخ کے لیے، اللہم، اس کی ترکیب آپ جانتے ہیں، متع یمتع و تمتع باب تفعیل ہے، نفع پہنچانا، المسلمین جمع ہے مسلم کی، بطول طال یطول لمبا ہونا، نصرہ سے آتا ہے، حیات کا معنی زندگی ہے، اور ضاعف یضاعف مضاعفت یہ باب مفاعلت سے دگنا کر دینا، اور ثواب من بدلہ، جمیل صفت ہے، جملہ یجمل سے خوبصورت ہونا، اور حسنات جمع یا حسنتن کی اچھائیاں، اجر اور نیکی کے معنی میں آتا ہے، رفع یرفع بلند کرنا، اور درج یہ جمع ہے درجتن کی جمع درجن، اور اودائہ ودودن کی جمع ہے دوست اوداء، اور ولات یہ جمع ہے والی کی جمع ولات، حاکم کے معنی میں آتا ہے، اور دمر یدمر تدمیر کا معنی ہلاک کرنا آتا ہے، دمر فعل امر ہے، علی اعدائہ اعداء عدون کی جمع ہے دشمن کے معنی میں آتا ہے، اور شناتہ اس کا معنی آتا ہے برا چاہنے والے، بما تلیہ فعل مجہول ہے، تلا یتلو سے تلاوت کرنا، القرآن آپ جانتے ہیں، اور آیتن کی جمع ہے نشانیاں، اور آمن یؤمن معامنت امن دینا، اور بلد اس کا معنی شہر آتا ہے، جمع بلاد آتی ہے، یا رب واحفظ حفظ یحفظ سے باب سمیعہ سے ہے حفاظت کرنا، ولد اولاد کے معنی میں آتا ہے، جمع اس کی ولدان بھی آتی ہے اور اولاد بھی آتی ہے۔ تو اس کا ترجمہ ایک پھر سے دیکھ لیں ایک مرتبہ، اے اللہ ان کی عمر دراز کر کے تو مسلمانوں کو نفع پہنچا، اور ان کے ثواب اور ان کے خوبیوں کے ثواب کو دگنا کر دے، اور ان کے نیکیوں کے اجر کو دگنا کر دے، اور ان کے دوست اور ان کے حاکموں کی درجوں کو بلند فرما، اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کر دے، وشناتہ ان کے دشمنوں اور برا چاہنے والوں کو ہلاک کر دے، ان قرآن کی ان آیتوں کی برکت سے کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وآمن بلدہ اور ان کے شہر میں امن عطا فرما، یا رب اے میرے پروردگار، وحفظ ولدہ اور ان کے اولاد کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔